قیامت آئے یا نہ آئے لیکن انسان کے خوف نے اپنی قیامت ضرور برپا کر دی۔ Just a little further, baby. یہ ایک عام دن کا منظر معلوم ہوتا ہوگا، لوگ اپنے معمول کے کاموں میں مصروف ہیں، بچے اسکول جا رہے ہیں، بازار کی رونق معمول کے مطابق ہے، لیکن اچانک ایک خبر یا پیغام آتا ہے، صرف چند دن باقی ہیں، دنیا ختم ہونے والی ہے، اپنی تیاری کر لو۔ یہ کوئی فلم یا کہانی نہیں بلکہ حقیقی طور پر لاکھوں لوگوں نے اس بات کو سنا اور مان بھی لیا۔ یہ وہ دن تھے جب ایک شخص کی پیشگوئی نے لاکھوں انسانوں کی زندگیوں میں ہلچل مچا دی۔ یہ کہانی قیامت کی نہیں بلکہ انسان کے خوف، یقین اور ٹوٹنے کی ہے۔ ایک مذہبی مبلغ جنہوں نے اپنی زندگی کا ایک بڑا وقت لوگوں کو تبلیغ کرنے میں صرف کر دیا۔ اس کا ایک ریڈیو بھی تھا جسے فیملی ریڈیو کہا جاتا تھا۔ یہ ریڈیو 30 سال سے کام کر رہا تھا۔ اس ریڈیو کا نیٹ ورک 60 سے زیادہ ملکوں میں نشر ہوتا تھا اور لاکھوں افراد اس کو سنتے تھے۔ کیمنگ کی تعلیم عمومی تھی لیکن ان کا مذہبی مطالعہ بڑا گہرا تھا۔ ان کا نظریہ یہ تھا کہ بائبل کی مخصوص آیت اور نمبروں میں دنیا کے خاتمے کی تاریخ چھپی ہوئی ہے۔ انہوں نے اپنی زندگی کا مقصد بنایا کہ وہ لوگوں کو اس قیامت کی تیاری کے لیے تیار کریں گے۔ عام طور پر مذہبی لوگ یہ کہتے ہیں کہ اگر قیامت آنے والی ہے تو وہ اپنی مخصوص عبادت کرے، لیکن ہرالڈ کا کہنا یہ تھا کہ وہ اپنی تیاری بھی کریں کہ کیا وہ بچ پائیں گے، اگر بچیں گے تو کس طرح سے بچیں گے، اور اگر جائیں گے تو وہ اپنی آخرت کی تیاری کر کے جائیں گے۔ کیمنگ کا اثر صرف امریکہ تک محدود نہیں تھا بلکہ ان کا پیغام دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچتا تھا۔ We stand at the precipice of change. Do not look away. کیمنگ نے کہا کہ اس نے بائبل کی مقدس نمبرز کو جوڑ کر خاص تاریخ نکالی ہے۔ مثال کے طور پر انہوں نے پیدائش کی کتاب کے آیت 7:4 اور متی کی انجیل کی مختلف آیات سے عددی تجزیہ کیا۔ کیمنگ کے مطابق بائبل میں 7 کا نمبر کمال اور تکمیل کی علامت ہے۔ جس طریقے سے 7 دن ہوتے ہیں، جس طریقے سے 7 آسمان ہیں، انہوں نے 7000 کو 7 سے ضرب دیا جس کا نمبر آیا 49,000 یعنی 49,000۔ اس حساب سے انہوں نے کہا کہ یہ نمبر انسان کی تاریخ سے جڑا ہوا ہے۔ پھر انہوں نے نوح کے طوفان اور دوسرے اہم واقعات کو بنیاد بنا کر یہ کہا کہ اب قیامت کا دن آ چکا ہے اور وہ دن ہوگا 21 مئی 2011۔ یہ مکمل حساب کتاب مذہبی تشریحات اور پرانی تاریخ پر مبنی تھا جسے بہت سے مذہبی ماہرین نے تنقید کا نشانہ بنایا، لیکن 30 سال سے ماننے والے کیمنگ کے بہت سارے لوگوں نے اسے تسلیم کر لیا، اور ان کے ماننے والوں کے لیے یہ ایک ناقابل تردید حقیقت تھی کہ جسے ہونا ہی ہونا ہے۔ یہ پیشگوئی صرف زبانی نہیں تھی بلکہ اس کی تشہیر کے لیے لاکھوں ڈالر خرچ کیے گئے۔ ایک خاص مثال لیتے ہیں، جان تھامس، ایک ہم فرضی نام لے لیتے ہیں لیکن اصل میں جان تھامس کون تھے، ذرا اس بات کو سمجھیے۔ ایک ریٹائرڈ استاد نے اپنے 10,000 امریکی ڈالر اس مہم پر خرچ کیے۔ انہوں نے کہا، مجھے یقین تھا کہ وقت کم ہے، اس لیے جو بھی ہو سکے کر لینا چاہیے۔ فیملی ریڈیو نے امریکہ، کینیڈا، افریقہ اور ایشیا میں ہزاروں بل بورڈز، پمفلیٹس،
ریڈیو اشتہارات چلائے، رضاکاروں کو تیار کیا۔ رضاکار ہر گلی محلے میں جا کر لوگوں کو بتاتے، ہدایت دیتے اور چندہ جمع کرتے۔ یہاں سے پارٹ 5 شروع ہوگا۔ پہلے وہ دن یاد کریں جب کچھ لوگوں نے اپنی زندگی بدل دی۔ مثلاً مارک جیکسن نے اپنی ملازمت چھوڑ دی تاکہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ قیامت کا انتظار کرے۔ لینڈا اسمتھ نے اپنا گھر بیچ کر سادہ زندگی گزارنے کا فیصلہ کیا۔ رابرٹ ڈیوس نے اپنے بچوں کی تعلیم روک دی، کہتی ہیں اگر دنیا ختم ہو جائے تو پڑھائی کا کیا فائدہ۔ یہ لوگ کوئی عجیب یا پاگل نہیں تھے، بلکہ خوف میں ایسے فیصلے کیے جن کے اثرات ان کی زندگیوں پر برسوں تک رہے۔ ماہر نفسیات کے مطابق جب انسان غیر یقینی صورتحال میں ہو اور کسی مستند آواز کو سنتا ہے تو اس کا دماغ خوف کے ساتھ ساتھ اتھارٹی بائس کا بھی شکار ہو جاتا ہے۔ یعنی اتھارٹی بائس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ جسے مانتا ہے اس کی اتھارٹی کو تسلیم کرتے ہوئے اس بات کو بھی درست مانتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان حقیقت کی پرواہ کیے بغیر اس آواز پر یقین کر لیتا ہے جو اسے سب سے زیادہ معتبر لگتی ہے۔ ہارورڈ یونیورسٹی کی تحقیق بتاتی ہے کہ خوف انسان کے منطقی فیصلے کو متاثر کرتا ہے اور وہ ڈر میں رہتا ہے اور اسی کے تحت سوچنا بند کر دیتا ہے۔ اسی وجہ سے کئی لوگ ایسی پیش گوئیوں پر بغیر سوال کیے یقین کر جاتے ہیں۔ جب یہ خبر پھیلنی شروع ہوئی تو کچھ لوگوں نے اس پر مذاق اڑایا، کچھ نے اسے سنجیدگی سے لیا اور کئی لوگ خاموش خوف میں مبتلا ہو گئے۔ سوشل میڈیا پر ججمنٹ ڈے یعنی قیامت کے دن کا ٹرینڈ چلنا شروع ہوا۔ ٹی وی شوز میں بحث چلنے لگی اور ہر جگہ سوال اٹھنے لگا، کیا واقعی یہ دن آئے گا؟ کئی لوگ اسے مذاق سمجھ کر ہنستے، کئی دل کے اندر ایک خوف چھپا تھا اور کچھ لوگ اسے سچ مانتے اور یہ سوچتے کہ اگر یہ سچ ہوا تو کیا ہوگا۔ آخر کار وہ دن آ گیا جس کا انتظار تھا، یعنی 21 مئی سن 2011۔ رات 12 بجے سے ہی خوف کا عالم تھا۔ سب یہ سوچ رہے تھے کہ کسی بھی لمحے قیامت برپا ہوگی اور منظر یہ ہوگا کہ لوگوں کے تمام جائیدادیں جل جائیں گی، بڑی بڑی عمارتیں زمین بوس ہو جائے گی، پہاڑ ہواؤں میں اڑ جائیں گے۔ یہ سب رات 12 بجے سے لوگوں کے دل میں خوف شروع ہوا۔ رات بیت گئی، دن کے آغاز سے ہی لوگ گھروں میں یا عبادت گاہوں میں جمع تھے۔ کئی نے اپنے پیاروں کے ساتھ آخری وقت گزارنے کی کوشش کی۔ سڑکیں سنسان ہو گئی، بازار بند ہو گئے۔ یہ کوئی فلمی سین نہیں بلکہ حقیقت پر مبنی 11 مئی 2011 تھا۔ لوگ گھڑی کی طرف دیکھتے رہے، سانس رکی ہوئی تھی اور پھر اسی عالم میں دن گزر گیا۔ رات آئی لیکن کچھ بھی نہیں ہوا۔ دنیا ختم نہیں ہوئی لیکن بہت سے لوگ اندر سے ٹوٹ گئے۔ کچھ نے کہا یہ خدا کی آزمائش ہے، کچھ نے ہیرالڈ کو جھوٹا قرار دیا اور کچھ نے خود کو قصوروار سمجھا۔ ہیرالڈ کیمنگ نے اگلے چند مہینوں میں اعلان کیا کہ قیامت اب 21 اکتوبر 2011 کو آئے گی، جو دوسری بار بھی نہیں آئی۔ حیران کن بات یہ تھی کہ کچھ لوگ اب بھی یقین رکھتے رہے، کیونکہ ایک بار جب آپ کسی بات پر یقین کر لیتے ہیں تو اس سے انکار کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ یہ نفسیاتی عمل تھا جسے عام طور پر کوگنیٹیو ڈس آرڈیننس کہا جاتا ہے۔ یہ ایک نفسیاتی عمل ہے۔ لوگ اپنی غلطی کو قبول کرنے کی بجائے نیا بہانہ تلاش کرتے ہیں۔ اس نے کئی لوگوں کی زندگیوں کو مزید الجھا دیا۔
अक्टूबर 2011 के दिन भी आया और फिर दुनिया वैसी ही रही। फैमिली रेडियो को शदीद नुकसान उठाना पड़ा, हजारों लोगों का एतमाद टूटा और बहुत से लोगों की माली हालात बिगड़ी। कुछ लोगों ने जिंदगी भर के लिए इस तजर्बे को ज़हनी सदमे के तौर पर लिया। ये कहानी हमें इंसान के खौफ और अंधे यकीन की ताकत दिखाती है। ये कहानी हमें सिखाती है कि अंधा यकीन सबसे खतरनाक चीज है। खौफ इंसान को सोचने समझने से रोकता है और उसके फैसले अक्सर तबाहकुन साबित होते हैं। हमें चाहिए कि हम हर बात को तहकीक और अक्ल पर परखें, न कि सिर्फ जज्बात और खौफ के तहत यकीन कर लें। आज भी दुनिया में ऐसी कई पेशगोइयां सुनाई जाती हैं। कई लोग इन पर यकीन करते हैं, कई हंसते हैं और कई खौफजदा होते हैं। सवाल यह है कि क्या हम हर बार बगैर सोचे समझे यकीन करते रहेंगे या क्या इस बार हम समझदारी से काम लेंगे। ये कहानी क़यामत की नहीं बल्कि इंसान के खौफ और उसकी अक्ल के दरमियान As you can see behind जंग me, की है। the investigation is intensifying. Authorities are focused on this briefcase, retrieved just moments ago.